اور اس محفل میں رونق اس لیے رہتی ہے بیٹا کہ میں جس کا ہوں وہ موجود رہتا ہے. اللہ کے دین میں دو اللہ ہیں. ایک اللہ ہے باطن میں، اسے نور کہتے ہیں، اور دوسرا اللہ ظاہر میں دکھتا ہوا ہے، اسے ولی اللہ کہتے ہیں. جو دکھتا ہوا ولی اللہ ہے اس کے ساتھ وہ نور موجود رہتا ہے، سایہ بن کے اس کے ساتھ دل میں سمایا رہتا ہے. تو رسول اللہ سے لے کے جتنے بھی ولی اللہ رحمت علی صاحب سب اس نور میں فنا ہے، اور جب وہ نور رہتا ہے تو سمجھ لو سب میرے ساتھ رہتا ہے. اس لیے میری محفل میں رونق ہوتی ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کی دل شکنی نہیں کرتا ہے، کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی دل شکنی، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. اور میری محفل میں رونق صرف اسی وجہ سے رہتی ہے کہ میرے سرکار، میرا رب، میرا اللہ، میرا معبود، میرا خدا میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ، حق ہے، یہی حق ہے. اسی کا ذکر، اسی کی تعریف، اسی کا بیان، یہی عبادت ہے، اور اس کی جزا سب کو ملے گی انشاءاللہ جو جس کے حق میں بہتر ہے. جائز ضرورتیں، جائز دعائیں انشاءاللہ سب کی سنی جائیں گی. بس احتیاط رکھیں کہ ایک سے اپنی بات کہیں، ایک کو چاہیں، ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ایک ہی پر یقین رکھیں، کسی کو شریک نہ کریں. تو قربان جائے اس ذات پہ جس نے مجھ کو اس کرسی پہ بٹھایا. وہ بہت رحم والا ہے، بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ بہت مشکل کشا ہے. تم ہم سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لو اللہ سے محبت کرتے ہو. تم میری صورت کی زیارت کرتے ہو تو سمجھ لو اللہ کے نور کی زیارت کرتے ہو. جسے اللہ نبی بناتا ہے، جسے رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، تو لوگ رسول اللہ کو سراپا نور کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی و ولی بنایا، تب وہ سراپا نور تھے، سرور دو عالم تھے. تو جو دکھتے میں دکھتا ہوا اللہ ولی اللہ ہوتا ہے، وہ دو ہی عالم کا مالک ہوتا ہے، ایک عالم انسانوں کا، دوسرا عالم جناتوں کا. انہی کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے. یہی دو عالم بے صبرے ہوتے ہیں، یہی دو عالم ایسے ہیں جن کو صبر نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اس نے اپنا ولی ان دو عالم کو دے دیا کہ جو شکوہ ہے، جو شکایت ہے، جو ضرورت ہے، وہ میرے ولی سے مانگو، اور میرے ولی سے مانگا تو سمجھ لو تم نے ہم سے مانگا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، منہ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، گویا کہ پورا جسم بن جاتا ہوں. قرآن میں ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ولی سے جس نے پیر کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ کیا. قرآن میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ولی کو مرا نہ جانا. میرے ولی مرتے نہیں، اسی لیے نہیں مرتے کہ وہ اللہ کا نور ان میں ظاہر رہتا ہے، اسی لیے ان کے گنبد چمکتے ہیں. مرتے تو بہت سارے لوگ سب فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کے گنبد چمکتے ہی رہتے ہیں. کوئی پرچار نہیں کرنا پڑتا، کوئی پرسار نہیں کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے دل خود ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہماری محفل میں رونق پھر اللہ پر قادر ہے، اللہ ہی بڑی بڑائی والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا.
وارث علی شاہ, رحمت علی شاہ, غوث پاک, صدقہ وارث پاک کا ہے, عطا غوث پاک کا ہے, صدقہ رحمت علی شاہ صاحب کا ہے, صدقہ نعمت اللہ شاہ صاحب کا ہے, عطا غوث پاک کا ہے. سارے کے سارے ولی اللہ اللہ کے نور میں فنا ہوتے ہیں. اسے فنا فی اللہ کی اسٹیج, فنا فی اللہ ہو کے وہ باطن میں اللہ ہوتے ہیں, پھر وہ الگ الگ نہیں رہ جاتے ہیں, ایک ہی نور ہوتا ہے. لیکن یہ نام یاد کیے جا سکتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نام, تو اللہ کے نام ہی ہے. جو منصورے میں لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نام نہیں, وہ صفت ہے. یہ بات اور کرنے کی ہے کہ مولوی صاحب نے اگر 99 نام لکھ دیا تو کیا اللہ معذور ہے, وہ ایک نام آگے نہیں بڑھا سکتا؟ وہ بڑھا سکتا ہے. لیکن مولوی صاحب نے پیٹنٹ کر دیا, اور مولوی صاحب کی اطاعت کرنے والے اس بات پہ لڑ جاتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 99 نام لکھے ہیں, 99 انعام ہے, لیکن ان لوگوں نے 99 صفت لکھی. اللہ وہ کلو اختیار ہے, وہ خود مختار ہے. 99 کیا, 99,000 نام رکھے. مولوی صاحب کا اجارہ, مولوی صاحب روک پائیں گے کیا؟ کوئی نہیں روک پاتا. اللہ کی مرضی ہے. جس کو اپنا ولی بنائے وہ بھی وہی نام اللہ کا نام ہوتا ہے. اور جو 99 نام لکھے ہوئے پنسورے میں ان لوگوں نے, وہ صفت ہے. اللہ کے نام مولا علی, امام حسن, امام حسین, سرکار زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, موسیٰ کاظم, موسیٰ رضا. جب میرا شجرہ اٹھائیں گے آپ تو اس میں سب نام درج, غوث پاک, خواجہ صاحب, وارث پاک, یہ سب اللہ کے نام. اور منصورے میں جو لکھے وہ صفت ہے. اللہ رحمان ہے, اللہ قدوس ہے, یہ سب صفتیں ہیں. اللہ وارثو ہے, سب کا وارث ہے اللہ, یہ صفت ہے, یہ نام نہیں ہے. نام غوث پاک, خواجہ صاحب, وارث پاک, مولا علی, جو یہ ولی اللہوں کے نام ہی اللہ کے نام ہیں. اب انشاءاللہ 10 اپریل کو ہم پھر عرس منائیں گے. اب کے جو عرس ہوگا وہ رحمت علی صاحب کا ہوگا. آج جو عرس منایا ہم نے وہ بابا حضور کا تھا, نعمت اللہ شاہ محمود شاہ. اور 10 اپریل کو جو منائیں گے وہ بابا سرکار مولا رحمت علی صاحب. چاند رات ہو لیکن اس کی تاریخ بدلی نہیں جا سکتی. سمجھ گیا؟ چاند رات ہمارے ساتھ منائے اور عید اپنے اپنے گھر میں جا کے عید بنانے کا موقع دیا جائے گا, عید بنائے جائے گا, لیکن چاند رات ہمارے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم. 10 اپریل کو انشاءاللہ ہم سرکار مولا رحمت علی صاحب کا کل منائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس دن چاند رات کو انشاءاللہ ہو, لیکن عرس کی تاریخ ابھی نہیں کر سکتے. منایا جائے گا چاند رات ہمارے ساتھ, اور عید پھر اپنے اپنے گھر میں جائیں گے. 7 سال کا ہمارا منایا جاتا ہے, منایا جاتا ہے, لیکن یہ تہوار
اور اپنی خوشی منائیں، لیکن اللہ کی اللہ کی عبادت کے لیے اس کو منایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سے بیٹھے اور بولے آنے میں جو کوئی باری ہوئی تو بیٹا کر ادھر، اور ہمارے یہاں والوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نظام میں کوئی کمی رہی وہ بھی ہمیں مد نظر رکھ کے کسی کی بھی دلداری کسی سے آئندہ نسل رہے ان شاء اللہ تعالیٰ سرکار مولانا رحمت اللہ صاحب کو بنائیں گے۔ اللہ کو انتظام میں ہے سب لوگ اجتماعی طور ہے، ہم سب کو اجازت دے رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، باری باری سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، اجتماعی طور پر اجازت دے رہے ہیں اور سب لوگ تبرک لے کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ آئندہ بیٹھے اور اپنے بزرگوں کو السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہر اپنے اور بہت ضرورت بھی تمہارے خانے میں بہتر ہے تو کیا بھی ہے۔ اور ہم اپنے رب ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، تعلیم بیان کریں گے۔ کچھ لوگوں کے ایگزام بھی آنے وہ بھی آئے ہوئے، کچھ پورو والے نہیں آ پائے ہیں، جو سب آسانی ہوئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ساری نہیں آئے ہیں، بتایا جائے۔ السلام علیکم۔ سب کی غلطی، سب کی سب سلامت رہیں، خوش رہیں۔ یہ کیا وہاں ہے؟ یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ہاں فریکچر والے ہم کو پہناؤ گی؟ یہ ہماری لیے لائی لو پہن لیا ٹھیک۔ ارے ہاں پہنو۔ دے دو دیا تھا لائف کو انجوائے کیا جائے۔ شادی ایک زندگی دیتے ہیں، اس لیے زندگی کو بڑی خوشحالی سے کیا جائے، اپنے من مطابق انجوائے کیا جائے لائف سے۔ سمجھ گیا بھائی؟ کوئی ریسٹرکشن، کوئی پابندی نہیں رکھا، لیکن جو غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں، بس ایک یہی گناہ سب سے بڑی گناہ، ایک بات کہہ دیا وہ ہمارے عقل ہے، یہی گناہ سب سے بڑی گناہ ہے کہ اللہ کے برابر میں کسی کو شریک کریں۔
سے لوٹے جب سے آئے ہیں تیسری آدھی اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے آرام ہے. یہ دیکھنے والی ہے کہ 2-3 بار میں کرم ہو گیا, ٹھیک ہو گئی. جو عورت تمہاری بہت پیسے خرچ کرا چکی تھی, اس کے بعد بھی آرام نہیں پا رہی تھی, تو سرکار کا کرم ہے. اس کو جاننا. اب اگر تمہارا دل کہیں اور بدل گیا تو پھر ہم اپنا ہاتھ ہٹا ہی لیں گے. سرکار دل نہیں بڑھ گئی. پانی بوتلیں جو دے آؤ ادھر لے کے آؤ, سب سے منگوا لو پانی بوتل دیں. بیٹی کے جانا چاہتے آؤ ہیں ادھر آؤ. چلو بھائی چلو.